السلام علیکم. ڈاکٹر ولمر شعبہ جرمنی کی جانب سے صحت کا پیغام پروگرام ہے ہومیو آن لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امام. ناظرین، یہ پروگرام شعبہ پاکستان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر ہر مہینے پیش کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کو صحت اور ہومیوپیتھی کے حوالے سے مفید اور مستند معلومات پہنچانا ہے. جی ہاں، اور اس کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیوز میں آپ کو ہر مہینے پاکستان کے مایہ ناز جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر الہی بخش صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. اور ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے پروگرام کا وہ ہے ہمارا جسم، جراثیم اور ہماری صحت. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ ہم آپ کو صرف ایک ایپیسوڈ میں نہیں بلکہ یہ 2 ایپیسوڈ پر مبنی ہے، تو اس کی سیریز دیکھنا مت بھولیے گا اور اپنی آراء، اپنے مشورے، اپنی ایڈوائسز آپ نے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ہمیں ضرور بھیجنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ امراض کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ جراثیم اور صحت و امراض کا کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جراثیم صرف بیماریاں پیدا کرتے ہیں. جی. لیکن اب جدید دور کی، یا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 40 سال کے بعد جو نتائج برآمد ہوئے ہیں اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے جراثیم ہمارے لیے صحت کا پیغام بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ بیماریاں پیدا نہیں کرتے. اگر ہم مرض پیدا کرنے والے بیکٹیریا یا جراثیم اور صحت کو پرورش دینے والے بیکٹیریا کا تناسب رکھیں تو یہ تناسب 1 اور 1000 سے کم نہیں ہوگا. یعنی صحت کو برقرار رکھنے والے جراثیم کی اتنی بڑی تعداد ہے. یہ بیکٹیریا پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے، وائرس پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، فنجائی اور دیگر اور مائکروب یا خوردنامیوں پر مشتمل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ صحت مند آدمیوں میں موجود ہوتی ہے، اور جب اس کی مقدار یا اس کی کالونی ہمارے جسم سے کم ہو جاتی ہے تو ہم بیمار ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جراثیم کے حوالے سے صحت کا ایک تعلق بنتا ہے. صحیح. اور صحت مند رہنے کے لیے آپ نے کہا کہ ہمارے جسم میں مائکرو بائیوم کا جو وجود ہے وہ ہماری صحت کا ضامن ہے. تو یہ مائکرو بائیوم کیا ہے؟ مائکرو بائیوم بنیادی طور پر یہ جراثیم کا ہجوم ہے. جراثیم کا ہجوم. ایسا ہجوم جو کہ ہمارے جسم کے اندر پلتا ہے. اب اس کا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ ہمارے جسم میں موجود خلیات کی تعداد سے کئی گنا تعداد میں یہ جراثیم ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں. جو سائنسدانوں کی تحقیق ہے اس کے مطابق اگر اس کا ہجوم ہم اکٹھا کر کے یا اس کالونی کو اکٹھا کر کے اگر ہم وزن کریں تو 3 سے 4 کلو سے کم نہیں ہوگا. اتنی بڑی تعداد میں ہماری جسم کے اندر یہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں. اور یہ کہاں موجود ہوتے ہیں؟ زیادہ تر مقدار اس کی ہمارے گٹ میں موجود ہوتی ہے، یعنی ہماری غذائی نالی کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اسٹڈیز آئی ہیں وہ ہوائی نالیوں میں یا پھیپھڑوں میں موجود ہوتی ہیں، یا ہر وہ سطح جہاں پہ نمی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جلد پر بھی اس کی موجودگی کو دیکھا گیا ہے. اچھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بار بار ہاتھ دھوتے رہتے ہیں یا ڈٹرجنٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کی اسکن پھٹنے لگتی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ مائکرو بائیوم یا مائکرو بائیوٹا جو کہ ہماری جلد پر موجود ہوتا ہے، جب وہ سرفیس فری کر دیتے ہیں ہم اس کو ڈٹرجنٹ کے استعمال سے، تو وہ جلد اپنی ساخت کو برقرار نہیں رکھ پاتی اور اس کے اندر کئی ایک قسم کی بیماریاں پنپنے لگتی ہیں. اور پھر وہ جو بیماریاں پنپنے لگتی ہیں ان کو پھر ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے ہم اس کو کور اپ کر سکتے ہیں. میں ہومیوپیتھی کا اس حوالے سے تعلق اس طرح سے کہوں گا کہ انسانی جسم میں پائے جانے والا مائکرو بائیوم یا مائکرو بائیوٹا جو ہے وہ کسی بھی چیز سے، چاہے وہ کیمیکل پر مشتمل کوئی دوا ہو یا کوئی اور قسم کی دوا ہو، جیسے کہ ہرب سے بنائی گئی ہے، جڑی بوٹیوں سے، نمکیات سے، وہ چیزیں جو کہ کروڈ حالت میں استعمال کرتے ہیں ہم اور بڑی مقدار میں استعمال کرتے ہیں، ان سے
یہ مائکرو بائیوم کا جو نیٹ ورک ہے یا لیٹس ہے، ایک سطح ہے بنی ہوئی، وہ سطح ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ہومیوپیتھی کی لطیف اور بہت ہی ہلکی جو دوائیں ہیں، تحلیل شدہ دوائیں ہیں، وہ اس سطح کو نہیں توڑتی اور ہماری صحت کو برقرار رکھتی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ کثیف قسم کی دوائیں جتنی بھی ہیں، میں یہاں کسی دوا کا نام لیے بغیر کہوں گا کہ کثیف دوائیں جتنی بھی ہیں وہ اس مائکرو بائیوم جو کہ ہماری صحت کو برقرار رکھنے کا ضامن ہے اس کو قائم نہیں رکھ پاتی، جبکہ ہومیوپیتھک اس کو قائم رکھتے ہوئے اپنا اثر کرتی ہے. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ابھی تمام جو گفتگو ہوئی جس میں مائکرو بائیوم کا اور بائیوٹا کا ذکر آیا، تو اس کو عام زبان میں اگر ہمارے ناظرین تک اگر ہمیں اس کی وضاحت کرنی ہو بہت ہی مختصراً، تو وہ کس طریقے سے آپ اس کو کلیئرٹی کریں؟ دیکھیں، عمومی طور پہ ڈاکٹرز اور مائیں جب کسی پیڈیاٹیشین کے پاس جاتی ہیں تو انہیں بعض اوقات کچھ ایسی دوائیں بھی دے دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ کچھ بیکٹیریا جو ہے وہ نارمل فلورا کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اگر اینٹی بائیوٹک یا اس قسم کی ادویات زیادہ استعمال کرائی جائیں گی تو وہ جراثیم بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جو وٹامن بی پروڈیوس کرتے ہیں. تو وہ جو وائٹامن بی پروڈیوسنگ بیکٹیریا کا جو تصور تھا وہ خاصا پرانا تھا. آج یہ حال ہے کہ اس مائکرو بائیوم کے حوالے سے جو جراثیم ہمارے گٹ میں یا ہماری غذائی نظام میں موجود ہوتے ہیں وہ اس کے سوا بھی کچھ چیزیں افزائش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کو پرورش کرنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو بیسیکلی جو گٹ کی یا ڈائجسٹو ٹریکٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ اگر ہم اس کو ایک عام لفظوں میں اگر ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے بات کہ وہ کن ایسی چیزوں کی وجہ سے وہ شروعات ہوتی ہے اس چیز کی یا وہ بیماری پھیلتی ہے، وہ کچھ اگر آپ اس کے حوالے سے کچھ تفصیل. دیکھیں، عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ تمام اشیاء جو کہ نمک جس میں زیادہ ہو یا ایسی چیزیں جس میں کیمیکل زیادہ ہو، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہماری گٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں. میں جب لاشعوری طور پہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جان کر استعمال کرتے ہیں ان غذاؤں کو کہ یہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ان کی بنانے میں جو کیمسٹری چینج کر دی جاتی ہے یا جو کیمیائی اجزاء ملا دیے جاتے ہیں وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمک کا استعمال اگر زیادہ کیا جائے تو اس صورت میں بھی ہمارا بائیوم متاثر ہوتا ہے اور وہ صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا اسی سلسلے کا جو آخری سوال ہے کہ اگر ہماری گٹ میں مائکرو بائیوم کی کمی یا خرابی ہو جائے تو ممکنہ کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ممکنہ تبدیلیاں تو اس حد تک بھی ہو سکتی کہ ہمارا امیون سسٹم متاثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو تفصیل سے ہم اگلے پروگرام میں اگر بولیں تو زیادہ بہتر ٹھیک ہے. رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ کی انتہائی مفید معلومات جو ہمارے ناظرین تک پہنچاتے ہیں آپ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری یہ گفتگو ابھی اختتام پذیر نہیں ہوئی ہے، اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. تو آپ ضرور ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے شعبہ پاکستان کا، اس کو آپ فالو کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیا کریں تاکہ آپ تک جو ہے فوری طور پہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اور یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ شعبے کی یہ کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت و علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی ہے. باقاعدہ علاج کے لیے براہ کرم آپ اپنے مقامی ہومیو ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کا آئندہ پروگرام آپ جلدی ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے شعبہ پاکستان کے. اور اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.